کسی سعودی لقوہ مارے ہوئے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا, ہاں ریالوں نے جس کا لقوہ مارا ہے جس کے عقیدے پر, اگر یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی کربلا کی, 2 شہزادوں کی لڑائی تھی, یعنی حضرت حسین حضرت علی کے شہزادے اور یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ, آپس میں 2 بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں. اس بیوقوف کو معلوم کہاں ہے, کہاں کس کو شہزادہ کر رہا ہے, کس کو شہزادہ کہہ رہا ہے. ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ یقیناً شہزادہ رسول ہیں, لیکن یزید کو شہزادہ کہا جائے گا؟ پلید ہے, جس کے نام کے ساتھ ہم پلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں تھی, حق و باطل کی لڑائی تھی, حق و باطل کی لڑائی تھی. اور نہ ہی 2 خاندانوں کی لڑائی تھی, اور نہ ہی یہ سیاست کا معاملہ تھا جیسے آج کچھ لوگ یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسے پہلے یہ جوکر نائک کہتا تھا کہ یہ سیاست کا معاملہ تھا, یہ سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو گئی. ان کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست اس وقت ایسی ہی تھی جیسے الیکشن کے لیے, ووٹنگ کے لیے جگہ جگہ گھومنا پڑے. ارے حسین اعظم ہے, حسین اعظم ہے, رسول اللہ کے نواسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی, وہ چاہتے تو پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتے. انہوں نے میرے آقا کے فقر و فاقے کو پسند کیا. اگر ان کو حکومت ہی پیاری تھی اور سیاست ہی کرنا تھا تو اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے. حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے, تب تک امام حسین نے نہیں مطالبہ کیا. اگر ان کو یہی سب شوق تھا بادشاہت کا, سیاست کا, تو وہ تو حضرت علی کے بیٹے تھے. خلافت حضرت علی کے بعد ختم ہو رہی تھی تو وہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرے باپ کی خلافت اب مجھے آئے. نہیں دعویٰ کیا کبھی. یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے, 20 سال کے بعد اگر وہ مدینے سے اٹھ رہے ہیں تو صرف اس بات پر اٹھ رہے ہیں کہ نبی کونین کے دین پر کوئی غدار اور فاسق و فاجر کرسی نہ بچھا سکے. اور آج تک میرے عزیزوں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. حسین اعظم کا ایک مرتبہ کھڑا ہو جانا اس زمانے میں, اس کا اثر آج تک دکھتا ہے. مجھے بتاؤ کس مسجد کے امام کو آپ چور رکھتے ہیں, چور ڈکیت ہو, لفنگا ہو, اناڑی ہو, ٹپوری ہو, جس طرح کا بھی ہو, اسے امام بناتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بناتے؟ بزنس تو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, لیکن مصلے پر آپ ہر چیز دیکھتے ہیں, داڑھی پوری ہے کہ نہیں, کپڑے صحیح ہے کہ نہیں, داغ تو نہیں لگے اس کو. ہاں, اور اگر یہ امام کہیں ادھر ادھر کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا ہے یہ تک آپ نظر رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, نظر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا امام ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے امام حسین نے تصور دیا ہے. ہم حسینی ہیں الحمدللہ. یزید کو آپ نے امام تسلیم اسی لیے نہیں کیا کہ اگر رسول اللہ کے نواسے نے اس وقت اس کو امیر المومنین کہہ دیا ہوتا تو پھر قیامت تک آنے والے سب لوگ یہ دلیل بناتے, رسول اللہ کے نواسے نے جب ایک فاسق و فاجر کو امام بنایا تھا تو ہماری مسجدوں کا امام چور ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ دلیل بنا سکتے.